جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو مجھے یاد ہے اس وقت میں کبھی کبھی حضرت مولانا اسلم صاحب قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے تھے، عصر کے بعد کی مجلس میں جاتا تھا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت تکلیفیں، پریشانیاں، ناگوار حالات، مشقتیں اور یعنی مالی تنگی، کبھی بیماریاں، سب تو اس دنیا میں سب کو پیش آتا ہے، نیک بندوں کو بھی اور جو دوسرے فاسق و فاجر ہیں ان کو بھی، دنیا داروں کو بھی، دینداروں کو بھی۔ تو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، ہم پر عذاب ہے؟ یعنی جیسے ہی ہم کو صورتحال پیش آئے اور ہم سے گزر رہے ہوں تو ہم یہ اگر سمجھنا چاہیں کہ ہم پر عذاب تو نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی خاص پہچان ہے؟ عرض کیے دیتا ہوں، حضرت مولانا اسلم صاحب رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا اور کتابوں میں لکھا ہے، تھانوی القدس سے لوگوں نے، دوسرے بزرگوں نے مختلف جگہوں میں لکھا ہے، عذاب ہونے کی اور ابتلا و آزمائش ہونے کی ایک بنیادی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ کے خاص بندوں پر ایسے ناگوار حالات آتے ہیں تو ان کا تقرب اللہ اور بڑھتا ہے، تضرع، آہذاری، گریہ و بکا، اپنے اللہ کو پکارنا، اپنے اللہ کے در کو اور مضبوطی سے چمٹنا، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا، مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ یاد ہے نا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں بارہا دہراتا ہوں، سناتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ گھر میں مرغیوں کو کھولنا بھول گئے اور دانا پانی دینا بھول گئے اور خانقاہ میں تشریف لے آئے تو جو مضامین کی آمد ہوتی تھی، تفسیر لکھتے تھے اور خطوط کے جوابات تھے، ساری بالکل بند، دل اندر سے جیسے بند ہو بالکل، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو غیب سے گویا کہ دل میں جیسے ایک آواز آتی ہے کہ آواز آئی ہے میری مخلوق تمہارے گھر پر دربے کے اندر رہ کر اس میں تڑپ رہی ہو بھوک پیاس سے، اور تمہارے حکم میں مضامین دے دوں۔ واقعہ ہوا چھوٹا سا اور آزمائش آئی، مگر فوراً جیسے ہی اندر نگاہ ڈالی تو ذہن چلا گیا۔ تو بہرحال یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ تو ان آزمائشوں میں اور حالات میں عید یا تو یہ ہوگا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے، اور جو کوئی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کچھ ہوئی ہے ایسی چیز تو ذہن چلا جائے گا، توبہ و استغفار میں لگ جائیں گے، رجوع اللہ ہوگا، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ کیفیت اٹھا لیں گے۔ یہ ابتلا ہے اور یہ مزید تقرب بڑھانے کے لیے۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مزید درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، نہیں کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے یہ میرا فیصلہ ہے تیرے لیے، تجھے ناگوار ہوگا، کڑوا ہوگا، تلخ ہوگا، ظاہری اعتبار سے تیرے لیے اس میں آزمائش ہوگی، مگر جب تو رضا بالقضاء، میرے فیصلے پر راضی ہوگا اور یہ کہے گا یا اللہ جو بھی کچھ ہے سب آپ کی طرف سے ہے، میں راضی ہوں، بس یہ پہچان ہے اللہ والے۔ ایسے لوگوں کو نہ کبھی ٹینشن، نہ ڈپریشن، نہ مایوسی، نہ اداسی، نہ ان کی نیند اڑتی، آرام سے سکون سے رہتے ہیں اور زبان حال سے کہتے رہتے ہیں کہ تسلیم اور رضا سے ہے بہارے بے خزاں، صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں۔ ہاں بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے بھاری، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے۔ بیماری اللہ نے ڈال دی، گھر میں بیٹھا ہے اور اجر و ثواب سارا لکھا جا رہا ہے، کوئی ایسی حالت آئی، کوئی بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی کاروباری مسئلہ آ گیا، اس قدر متوجہ اللہ ہوا، ایسا صبر کیا کہ وہ کیا درجات اس بندے کے بڑے ہیں، جب وہاں جا کے آخرت میں دیکھے گا تو یہی تمنا ہوگی کاش ناگواری ہوئی مساری عمر کٹ گئی ہوتی۔ اور میرے بھائی جو گنہگار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان پر جو حالات آتے ہیں اور یہ جو حالات کی چکی میں پستے ہیں تو ٹینشن، ڈپریشن، اداسی، مایوسی اور ذہنی الجھن، اور ہر وقت طبیعت اندر سے بالکل ایسی جھلسی ہوئی، ہر ایک سے طیش میں بات کرنا اور ہر ایک سے گرمی میں بات کرنا، نہ بچوں میں سکون، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون، اور کوئی دل میں رجوع کی کیفیت پیدا نہیں، کوئی گناہوں سے توبہ نہیں، کوئی احساس نہیں میں نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا، میں نے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کی، میں نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا، میں نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا کیا حرام کس کس لائن سے میرے گھر میں آیا جو ان مصیبتوں کی شکلوں میں مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے، ذہن ہی نہیں جا رہا ہے، بے نمازی ہے تو نماز چھوڑے ہی بیٹھا ہے، نماز صرف چھوڑنے پر کیا آیا کہ گویا اہل و عیال و مال سارا چھین لیا گیا ہو، جماعت چھوڑنے پہ کیا آیا کہ گھر میں آگ لگا دوں، تو یہ آگ لگی ہوئی، یہ حالات بگڑے ہوئے، یہ جو نافرمانوں پر آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور یہاں بھی اسی طرح جھلستا رہے گا اور تڑپتا رہے گا، اگرچہ ظاہری چمک دمک بہت دکھ رہی ہو۔ یہ ہے میرے عزیزوں پہچان کہ یہ جو کچھ آزمائش میرے اوپر آئی یہ آزمائش اور ابتلا ہے یا عذاب ہے، بدعمالیوں کا عذاب، اور یہی وہ شکل ہوتی ہے کہ جب بندے مومن مسلم صاحب ایمان تقوی والا مطمئن، جیسے نیچے پانی بہ رہا ہے، پل کے اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہے، اللہ والوں کے اوپر جو حالات آتے ہیں اس طرح سے اوپر سے گزر جاتے ہیں، سر سے، دل پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ جی ہاں،